اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نیک بن سکیں اور موت آنے سے پہلے اللہ کو راضی کر پائیں اور دین کے کام میں استقامت ہم کو نصیب ہو. آمین. اگلا کویشچن آن لائن ہے. جو کہ الہ آباد سے ہیں. فاطمہ شاہد اسٹوڈنٹ ہیں اور سوال کرتی ہیں احادیث were written after 200 years of demise of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is hard to say that ahadith are correctly written. Then how can we follow ahadith when Allah subhanahu wa ta'ala himself said in Surah Az-Zumar ayah number 36, is not Allah sufficient for his servant? Please tell me, should we follow ahadith or not? سوال کیا گیا ہے کہ احادیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال بعد لکھی گئی ہے، تو صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جب حدیث صحیح نہیں ہے تو اسے فالو کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ الزمر میں کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو حدیث کو فالو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سوال یہ ہے. یہ جو فتنہ انکار حدیث ہے نا، یہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ یہ ملت کے بچوں کے اندر بھی آ چکا ہے بہت زیادہ. اب آپ دھیان سے سمجھیں. سب سے پہلی بات کیا کہی گئی کہ حدیث تو 200 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی لکھی گئی ہے، تو یہیں سے بات غلط ہو جاتی ہے. This is all together falsehood. I'm telling you کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی لکھی جاتی تھی. بخاری مسلم کی متفقون علیہ روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کھڑے ہوئے خطبہ دیا تو یمن کا ایک شخص اٹھا اور وہ بولا، جس کا نام تھا ابو شاہ. وہ اٹھ کر بولنے لگا کہ یا رسول اللہ، جو بات ابھی آپ نے خطبے میں کہی ہے یہ ہمیں لکھوا کے دے دیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان کو لکھ کر دے دیا جائے. کیا پتہ چلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی احادیث لکھی جاتی تھی. Another proof, ابو داؤد کی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتے تھے، ہر بات لکھتے تھے. تو قریش نے ان سے کہا کہ ابن عمر، نبی کی ہر بات نہ لکھا کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی میں کبھی غصے میں ہر بات مت لکھا کر. مطلب پتہ نہیں اندر کی کیفیت کیا بول رہے ہیں اور تم لکھ رہے ہو، ریکارڈ ہو جائے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث کو رائٹ کرنا اسٹاپ کر دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا یا رسول اللہ، مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ کی ہر بات نہ لکھا کروں. تو جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اکتب، لکھ، اللہ کی قسم محمد کی زبان سے حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمپینین کو بتا دیا کہ لکھو، تم میری حدیث لکھو اور ہر بات لکھو. میں وہ پرسنالٹی نہیں ہوں کہ غصے کی حالت میں کچھ بھی بولتا چلا جاؤں گا تو وہ بات لکھی نہیں جا سکتی. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہلتی تو حق کے لیے، حق کے علاوہ آپ کی زبان سے کچھ نہیں جاری ہوتا. اس کے علاوہ ایک حدیث ہے ترمذی میں جس سے یہ پتہ چلتا ہے صحابہ احادیث رائٹ کرتے تھے اور ایک دوسرے سے کراس چیک کراتے تھے کہ دیکھو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام جو قول ہے یا فعل ہے یا تقریر ہے اس کو صحیح لکھا ہے، تم نے بھی وہی لکھا ہے، ہم نے بھی وہی لکھا ہے. کراس چیک کر کے اس کو ریکٹیفائی کرتے تھے. کیا پتہ چلا؟
حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں لکھی جاتی تھی 200 سال کے بعد ہی. یہ جو شیخین ہیں نا بخاری مسلم، امام بخاری اور امام مسلم، یہ محدثین ہیں، یہ 260 سال کے بعد آئے، وہ الگ بات ہے، ان کا کلیکشن آف حدیث ہے. لیکن یہ بات بالکل جھوٹی ہے کہ حدیث 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں حدیث لکھی جاتی تھی. کچھ حدیث آئے ڈھونڈو کیسے بھی ملے گی جو کہ یہ کہہ کر پائے جائے کہ اللہ کے نبی نے حدیث لکھنے سے منع کیا. تو آپ کو پتہ ہے ابتدائی دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کیا تھا کہ ابھی ان کو اتنا شعور نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کے ٹیکسٹ کو مکس نہ کر دیں، تو منع کر دیا تھا. جب سب میچور انف ہو گئے تو اجازت دے دی. تو جو احادیث نہ لکھنے منع کرنے والی حدیث پائی جاتی ہے وہ حدیث شروعاتی دور کی ہے، اور جو لکھے جانے والی پائی جاتی ہے وہ بعد کے دور کی ہے. آپ لوگ نے پہلے منع کیا تھا لیکن جب سب سمجھدار ہو گئے تھے تو الاؤ کر دیا تھا. تو یہ بات تو بالکل جھوٹی ہو گئی کہ حدیث 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے. پوائنٹ نمبر 2، اس میں کلیم ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. اینڈ آیا ہیز بین کوٹڈ فرام سورہ زمر، سورہ نمبر 39 آیت 36، اور یہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. پوری آیت یہ ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 36، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الیس باللہ، کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ بکاف نبدہ، الیس باللہ بکاف نبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ بات آگے کنٹینیو ہوتی ہے اور آگے جا کے مطلب اس کے فوراً بعد آیت کنٹینیو ہوتی ہے کہ اور یہ آپ کو اللہ کے علاوہ جو ہے اس سے ڈراتے ہیں. یہ آیت کا مفہوم یہ ہے اور اس کا پورا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ کفار و مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور دھمکیاں دیتے تھے کہ تم ہمارے بتوں کو برا کہہ رہے ہو، تم ہمارے آئیڈلس کو، ہمارے معبودوں کو برا کہہ رہے ہو، اور تم پر ان کا کوئی عذاب، کوئی پنشمنٹ آ جائے گا، تم برباد ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس سے ڈرا رہے ہیں تم کو. اے نبی، یہ نبی سے ایڈریس کیا گیا، اے نبی آپ کو اس چیز سے ڈرا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ان سے ڈرا رہے ہیں. کیا اللہ کافی نہیں آپ کی حفاظت کے لیے؟ یہ شرک کو کے ربط میں آیت ہے جو کہ آدھی پیش کر دی گئی، تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو گئی. ایسے تو قرآن میں کوئی بھی نکال کے کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب مت جاؤ. ہاں ملے گا قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے کی عادت میں ہو. یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی کہے قرآن میں تو یہ مینشن ہے کہ مسیح ابن مریم خدا ہے. ہاں ملے گا، مسیح ابن مریم خدا ہے، کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ. ہاں مل جائے گا آپ کو، لیکن کیا ملے گا؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جس نے کہا مسیح ابن مریم خدا ہے. پوری بات یہ ہے. کہاں پہ ہے؟ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 17. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے گا کہ اور خدا 3 میں کا تیسرا ہے، اور قرآن میں لکھا ہوا ہے خدا 3 میں کا تیسرا ہے. ٹرینیٹی کو ثابت کر دے گا قرآن سے. لیکن جب قرآن اٹھا کے پوری آیت پڑھیں گے تو ملے گا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا خدا 3 میں کا تیسرا ہے. آؤٹ آف کانٹیکٹ بات کو پیش کرنے سے بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے. تو وہ جو بات کہی گئی نا کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں کہی گئی کہ اللہ کی کتاب کو خالی فالو کرو اور نبی کی
کافی ہے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے. وہ جن معبودان باطل سے ڈرا رہے ہیں ان سے حفاظت کے لیے کافی ہے. دوسری بات, کون مسلمان ایسا پھر نیا انکار حدیث مسلمس میں آئے, باہر سے ایلین نہیں ہے, یہ مسلمانوں میں سے ہی ہے لوگ. کون مسلمان ایسا ہے جو اپنے کو مسلمان ہونا کلیئر بھی کرے اور حدیث کو فالو کیے بغیر وہ اسلام پہ عمل کرے؟ کوئی ہو تو بتائے. نماز آپ پڑھ کے دکھا دیں, آپ صلاح پڑھ کے دکھا دیں بنا حدیث پڑھے تو ہم جانیں. قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ تو بہت بار ہے, صلاح قائم کرو, لیکن کب قائم کرنا ہے, کتنی رکعتیں ہونی ہے, کہ ایک رکعت میں کتنے سجود ہیں, 2 ہیں, 4 ہیں, 18 ہیں, یہ آپ کو قرآن سے کبھی بھی نہیں پتہ چلے گا. کہیں پر بھی صلاح کا طریقہ مینشن ہی نہیں ہے. وضو کی آیت ہے, وضو کا طریقہ مینشن ہی نہیں ہے. زکوٰۃ کی آیت ہے, لیکن زکوٰۃ میں نصاب کیا ہوگا, کس کے اوپر پیبل ہوگی, کون ریسیپینٹس ہوں گے, کون پے کرنے والے ہوں گے, کچھ بھی ہاتھوں کتاب سے نہیں پتہ چلے گا. اسلام کے نہ جانے کتنے کام ایسے ہیں جو خالی قرآن کو پکڑ لیں اور نبی کی حدیث کو چھوڑ دیں تو کبھی بھی اسلام فالو نہیں کر سکتے. لہذا حدیث پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. اور جو ہمارے نبی کی حدیث ہے نا, وہ دنیا کے کسی بھی انسان سے زیادہ اہمیت کے ساتھ پریزرو کی گئی ہیں الحمدللہ. کسی بھی انسان کی ٹیچنگ اتنی چھان پھٹک کے پریزرو نہیں کی گئی ہے جتنی ہمارے نبی کی ٹیچنگ کو پریزرو کیا گیا ہے. باقاعدہ حدیث ٹیکنالوجی ہوتی ہے اور اس کو پوری طرح سے حدیث کو ایک ایک چیز سے دیکھ لیا جاتا ہے کہ وہ ویک ہے یا صحیح ہے. تو اس طرح ریٹنگ ہوتی ہے اس کی. لہٰذا اپنے بچوں کو بچائیں فتنہ انکار حدیث سے, نہیں تو ان کا ایمان داؤں پر لگ جائے گا. امید ہے جواب مل گیا ہوگا. جزاک اللہ خیر, بہت انفارمیٹیو تھا.